الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو یہاں پر تحریک صدائے حق اہل سنت والجماعت اورنگ آباد کے زیر اہتمام ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی جو کچھ بھی ہم یہاں پر سیکھیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات اس بات کو جان لیں کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے، کہ اس کی بدولت دنیا میں بھی خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے ایمان اور اسلام کی بدولت، اور آخرت میں بھی بخشش و نجات یعنی ہمیشہ کا عیش اور ہمیشہ کا آرام حاصل ہوگا۔ گویا دونوں جہاں کی سعادتیں اسی نعمت ایمان سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت ایمان سے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ بس ہر عقل مند بالغ مرد عورت پر لازم ہے کہ اول ایمان و اسلام کی حقیقت جانے، کہ عقائد سے واقفیت حاصل کرے، پھر اعمال و عبادت میں مشغول ہو جائے اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جس ماحول میں وہ پیدا ہوا تو اسی میں وہ ڈھلتا ہے اور اسی کو وہ اپنا لیتا ہے، اور عموماً اولاد اپنے ماں باپ ہی کے مذہب کو اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں کے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے، اسلام کیا ہے اس کو پہچاننا ہے، اور بحیثیت مسلمان کن چیزوں کا ہمیں ماننا ضروری ہے، یہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب تک عقائد درست نہ ہو، یعنی جن پر ایمان رکھنا درست نہ ہو، جب تک عقائد درست نہ ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سب اعمال رائگاں ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آخرت کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق، جب تک کہ یہ درست نہیں ہوں گے اعمال سارے کے سارے رائگاں ہو جائیں گے، کیونکہ بغیر عقائد کے درستگی کوئی عمل و عبادت قابل قبول نہیں، اور بغیر عمل عبادت کے نعمت ایمان سے کامل بہرہ اندوزی ہونا محال ہے، چونکہ ایمان کی حقیقت صحیح عقائد ہی میں ہے۔ لہذا ہم اپنے اس ہفتہ واری جلسے کو عقیدے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اسی سے ہم اپنے اس ہفتہ واری جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ شرع کے ضروری امور، شرع یعنی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے اسے کہتے ہیں شریعت، شرع شریف بھی کہتے ہیں اسے۔ تو شرع کے ضروری امور جو تصدیق قلب سے متعلق ہے، ان پر دل میں پکا یقین اور پورا بھروسہ رکھنے کا نام عقیدہ یا اعتقاد ہے۔
یعنی شریعت کے اندر جن چیزوں کا ماننا دل سے ضروری ہے ان چیزوں کو ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ جب تک ہم دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو شریعت میں جن معاملات کو، جن امور کو دل سے ماننا ہے ان کے ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ان باتوں کو دل سے ماننا، اگر کوئی صرف زبان سے اقرار کرے اور دل سے اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھے بغیر، تصدیق کرے بغیر اگر وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا کتنے بھی نیک اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تمہیں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو رسالت کو ماننا ہے، دل سے ماننا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے، تب جا کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے۔ اب عالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، انسان ہو، حیوان ہو، ان سب کے مجموعے کا نام عالم ہے۔ دنیا جتنے بھی عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ فرشتوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، حیوانوں کا ایک عالم ہے، زمینوں کا عالم ہے، آسمانوں کا عالم ہے، جتنے بھی عالم اللہ نے پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یعنی کوئی اس کے ذات میں شریک نہیں ہے اور کوئی اس کے صفات میں بھی شریک نہیں ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ چونکہ جتنے بھی احکام اور جتنے بھی پیغام، جتنے بھی فرائض ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے، وہ تمام احکام، پیغام، فرائض اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام احکام، پیغام ہم تک پہنچائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنے بھی احکام ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے ہیں، ان تمام چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں قادیانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتے، چونکہ کلمے کے دو جز ہے، ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک رسول کی رسالت۔ تو اللہ کو ایک تو وہ مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئے ہیں، لہذا ایسا جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، چونکہ کلمے میں دو چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اور رسالت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بھی مانے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نماز ایمان والوں پر فرض نہیں ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، چونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے اور ہر مسلمان پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز ادا نہیں کرنا، جیسے غفلت کرتا ہے ایک ایمان والا، کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے،
تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز فرض نہیں ہے، وہ مانتا ہے نماز فرض ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے، تو وہ گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ ایمان سے خارج اس وقت ہوگا جب وہ یہ مانے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، اس وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ روزہ فرض ہے ہی نہیں، حج فرض ہے ہی نہیں، تو جو فرائض اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، اگر ان فرائض میں کسی ایک فرض کا بھی وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی مانے، رسول کے رسالت کو بھی مانے، تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام چیزوں کو دل سے نہ مانے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرمائی ہے۔ تو نماز کا فرض ہونا بھی قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، روزے کا فرض ہونا بھی قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، حج کا فرض ہونا بھی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی جو تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا۔ اگر کوئی نماز بھی مانے، روزہ بھی مانے، حج بھی مانے، اور یہ کہے کہ بھائی مرنے کے بعد اٹھائے جانا نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے حساب کتاب نہیں دینا ہے، تو بھی وہ شخص کافر ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا ہے۔ تمام چیزوں کی جو بھی فرائض ہے، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ارکان ایمان کے دو رکن ہیں، ایک کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، یعنی کسی بھی چیز کو کہے سے ماننا؟ دل سے ماننا، اور دوسرا ہے زبان سے اس کا اقرار کر لینا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے تو وہ مومن ہے، یعنی ایمان والا کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے، یعنی جو زبان سے بھی اقرار کرے، جو دل سے بھی تصدیق کرے، وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور کافر کون ہے؟ جو زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، وہ کافر ہے۔ اور منافق وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، نماز مومنوں پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، تمام چیزوں کو مانتا ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک صرف اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا ان باتوں کی، تو وہ منافق ہے۔ اور منافق بھی کافر کی ہی ایک قسم ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو تین درجے، ایک ایمان والا جو زبان سے مانے، دل سے بھی تصدیق کرے، اور ایک ہے کافر جو زبان سے انکار کرے، دل سے بھی انکار کرے، اور ایک منافق جو زبان سے تو مانے لیکن دل سے انکار کرے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اب کلمہ طیبہ کا پڑھنا، اب پڑھنا مطلب جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی سمجھنا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور اس میں کیا ہے جسے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت صرف اللہ ہی کی جائیں گی، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں، ایک اللہ کی وحدانیت ہے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ ان دو چیزوں کو ماننا، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی تمام چیزوں کی اجمالی طور پر تصدیق و اقرار کرنا ایمان مجمل ہے، اور تفصیل سے ایک ایک چیز کی تصدیق اور اقرار کرنا ایمان مفصل ہے۔ اجمالی طور پر مطلب ہم مختصر کہہ دیتے ہیں، جیسے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے۔ مطلب کہ اللہ کی جیسی ذات اور اللہ کی صفات ہے، میں ان پر ایمان لایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے جیسے بھی صفات ہو، میں اس پر ایمان لے کر آیا۔ جیسے اللہ کی شان ہے، میں اس پر کیا ہے؟ ایمان لایا۔ اور
اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا. یہ آپ نے اختصار میں کہہ دیا اس کے تمام احکام. اب وہ تمام احکام کیا کیا ہے وہ تفصیل جو تو دوسرے چیز کے اندر آئے گی، لیکن ہم اختصاراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی جیسی ذات اور صفات ہے میں اس پر ایمان لایا، اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کو میں نے قبول کیا. اسے ایمان مجمل کہتے ہیں. تو اب تمام حضرات ایک ساتھ مل کر بولے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ، باسمائہ اپنے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کا جو نام ہے اور اللہ کی جو صفاتی نام ہے، جیسے اللہ رزاق ہے رزق دینے والا، اللہ علیم ہے جاننے والا، اللہ رؤوف ہے مہربان، اللہ رحیم ہے رحم کرنے والا، اللہ رحمان ہے بہت زیادہ مہربان، اللہ معیز ہے عزت دینے والا، اللہ مذل ہے ذلت دینے والا، اللہ رب العزت بدیع ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. تو اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ہم نے اس کا ذکر نہیں کیے، لیکن ہم نے اختصاراً کیا کہا، اللہ کی جیسی ذات ہے اور اس کی جیسی صفات ہے، اس کے اسماء اس کے صفات ان تمام پر ہم نے کیا ہے ایمان لے کر آئے، اور اس کے تمام احکام کو ہم نے قبول کیے. اب احکام میں ہم نے ابھی تفصیلی بیان نہیں کیے، لیکن ہم اختصاراً اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کو ہم دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں. اسے ایمان مجمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان مجمل. ایک مرتبہ پھر پڑھے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ کی جیسی ذات اور صفات ہیں میں ان پر ایمان لایا اور اس کے تمام احکام کو قبول کیا. یہ ایمان مجمل ہوا. اب ہے ایمان مفصل. صفت ایمان مفصل یعنی ایمان کی یہ صفت ہے جو تفصیلی جو ہے تو ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے آپ وہ عربی پڑھ لیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اسے کہتے ہیں ایمان مفصل. ایمان مجمل میں یہ ساری تفصیل نہیں تھی. ہم نے وہاں پر اتنا کہا تھا کہ میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے. اب ایمان مفصل میں ان تمام چیزوں کا ذکر آیا جن کا ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کو مانے، رسول کی رسالت کو مانے اور کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے. چونکہ فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اسی طرح اگر کوئی اللہ پر ایمان لایا اور فرشتوں پر بھی ایمان لایا لیکن رسولوں پر ایمان نہیں لایا تو بھی وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی تمام چیزوں کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا تو بھی وہ مومن نہیں ہے. وہ تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں ہے اس کا تو بھی وہ مومن نہیں ہے. اسی طرح
وہ تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتا تو بھی وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے کیا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے، اسلام کے قلعے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی ہے، کیونکہ اگر کنجی صحیح ہوگی تو لاک کھلے گا، اگر نہیں ہوگی تو لاک نہیں کھلے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے تمہیں چابی ہونا ضروری ہے، اور وہ مفتاح کیا ہے، کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مومن ہونے کے بعد یعنی جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب شریعت اسلامیہ میں اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کا بھی ماننا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر ایک چیز کا بھی آپ نے انکار کر دیے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، خیر خواہی کے کام کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، انسانیت کے کام کرتا ہے، تو پھر اسے جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اب وہ بزرگ نے بہت ہی پیارے انداز میں اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ قلم لے کر آپ نے ایک زیرو بنائے۔ کیا بنائے؟ ایک زیرو۔ کہا کہ بتاؤ اس کی ویلیو کیا ہے، صرف زیرو کی ویلیو کیا ہے؟ کہا کہ صرف زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور ایک صفر لگایا اور ایک زیرو لگایا، کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ بتا اب یہ 2 زیرو کو کیا ویلیو ہے؟ کہا کہ اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ نے تیسرا زیرو لگایا، بتا اس کی کیا ویلیو؟ نہیں۔ آپ وہ زیرو لگاتے گئے، بتایا کہ ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ویلیو کب ہوں گے؟ جب یہ کسی ساتھ جڑے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک صفر نیچے بنایا، بتا اس کی کیا ویلیو ہے؟ بتا اس کی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے 1 لگایا، بتا یہ کیا ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ 10 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور ایک صفر لگایا، کیا ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اور ایک صفر لگایا، کیا ہو گئے؟ 1000 ہو گئے۔ اور ایک صفر لگایا، کیا ہو گئے؟ 10,000۔ اب جتنے صفر لگاتے جائیں گے اس زیرو کی وجہ اس کی ویلیو بڑھتے جائے گی۔ تو کہا جب تک کہ یہ 1 نہیں لگے گا ان کے کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور ایمان کے اندر ان تمام چیزوں کا ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہے ایک دستی ہے، ایک کپڑا ہے جس کے ذریعے میں اپنا منہ صاف کرتا ہوں، ہاتھ صاف کرتا ہوں، جو بھی ہے۔ یہ کپڑا کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کپڑا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اچھا یہ بتائے کہ گندگی کتنی قسم کی ہے؟ بہت ساری قسم کی گندی چیز کیا ہے؟ بہت ساری قسم کی ہے نا، 1 2 3 نہیں، بے شمار ہے نا، بے شمار ہے۔ تو اب کپڑا پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کپڑا پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی گندی چیز اس پر نہ ہو۔ کتنے؟ کوئی بھی گندی چیز اس پر نہ ہو۔ پاک ہونے کے لیے ہر گندی چیز دور ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونے کے لیے ہر گندی چیز دور ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر گندگی کی اگر 100 قسم ہے تو 100 میں سے ایک بھی قسم نہیں رہنا اس کے اوپر، 100 کے 100 دور رہنا گندگی، 100 گندگی اس کپڑے سے دور رہنا، تب جا کے یہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اچھا تو صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کپڑا ہر گندگی سے صاف ہو۔ کیا ہو؟ ہر گندگی سے صاف ہو، ہر گندگی سے پاک ہو۔ لیکن گندا ہونے کے لیے کیا 100 قسم کی گندگی ضروری ہے؟ نہیں، ایک گندگی بھی آ گئی تو کپڑا پورا ناپاک ہو گیا۔ تو مطلب سمجھ میں آیا؟ پاک ہونے کے لیے ہر گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن ناپاک ہونے کے لیے ہر قسم کی گندگی اس پر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک گندگی بھی اس پر آ جائے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان والا بننے کے لیے تمہیں ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے جن کا ماننا اسلام نے بتایا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے آپ کو ہر چیز کا ماننا ضروری ہے۔ کافر ہونے کے لیے ہر چیز کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک چیز کا بھی انکار کرے تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ کو مومن بننا ہے تو آپ کو اللہ کی وحدانیت کو بھی ماننا ہے، رسول کے رسالات کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی ماننا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھی ماننا ہے، حساب کتاب کو بھی ماننا ہے، قبر کو بھی ماننا ہے، جو تو جنت دوزخ کو بھی ماننا ہے، اور تقدیر کو بھی ماننا ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے آپ کو تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے
सब का इनकार करना जरूरी नहीं है। आपने तब सब चीजों को माना, रसूल को नहीं माना तो आप काफिर हैं। आपने सब चीजों को माना, आसमानी किताबों को नहीं मान रहा कोई, वो ईमान से खारिज है। तो पता चला ईमान लाने के लिए हर चीज का यानी शरा शरीफ में, शरीयत में जिन उमूर का मानना जरूरी करार दिया गया है, उन तमाम चीजों को मानना, हर एक को मानना जरूरी है। और अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो ये जो तो आज के इस हफ्तावार इज्तिमा का इतना खुलासा आपको। तो अब मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह तमाम आलम का पैदा करने वाला है, जो अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में यकता है। यकता मतलब कोई उसका शरीक नहीं है। अल्लाह ने सारे आलम को पैदा किया तो कोई पैदा करने में उसका शरीक नहीं रहा है, कोई उसके बराबर नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने खुद ही से तमाम चीज़ों को क्या किया है, पैदा किया है। अल्लाह के अलावा जितने भी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, जितने भी आलम हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो नज़र नहीं आते, तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और अल्लाह के पास से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आई हुई तमाम चीज़ों की दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करने का नाम ईमान है। ईमान के दो रुकन हैं, एक दिल से तस्दीक करना और एक ज़बान से इकरार करना। मोमिन किसे कहते हैं, ईमान वाला, यानी कलिमा तय्यबा या सिफत ईमान मुजमल या सिफत ईमान मुफस्सल को ज़बान से पढ़ने और दिल से उसके माना की तस्दीक करने वाला मोमिन है। अगर कोई पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि अल्लाह को एक मानना है, हुजूर को अल्लाह का रसूल मानना है, सिर्फ वैसे पढ़ ले रहा, तो वैसा पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। उसको मानना ज़रूरी है कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस बात को मानना, समझना, दिल से कबूल करना और ज़बान से इकरार करना। और कलिमा तय्यबा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यही कलिमा तय्यबा जन्नत की कुंजी है और इसी के ज़रिए कोई मोमिन होता है और वो जन्नत में दाखिल होता है। ईमान मुजमल, अल्लाह के पास से आई हुई तमाम चीज़ों को इजमाली तौर पर मानना ईमान मुजमल है, और तफसील से एक एक चीज़ की तस्दीक करना, इकरार करना ईमान मुफस्सल है। ईमान मुजमल क्या है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, अल्लाह की जैसी ज़ात और सिफात है मैं उन पर ईमान लाया और उसके तमाम अहकाम कबूल किया। सिफत ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पर और तकदीर पर के उसकी भलाई व बुराई सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है। इसे ईमान मुफस्सल कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें और इसे किताब के ज़रिए भी पढ़ते रहे और अपने घर में भी इसे समझाते रहे। अब हम आगे आते हैं मसाइल।